رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے جو آپ کو ہاتھ سے دکھا رہا ہوں، اس کو اچھے سے دیکھیے گا۔ پوائنٹ یہ ہے کہ پورے دنیا میں شروع سے آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک کوئی بھی ایک ایسا آدمی نہیں ملے گا آپ کو جو اناؤنس کر کے اللہ سے جھگڑا کرنے مانگے۔ فرعون بھی بولتا تھا کہ ایک ٹاور بناؤ، میں اوپر چڑھوں گا اور موسیٰ کا خدا جھوٹا وہ ثابت کروں گا، کیونکہ ان کے خدا کو یہ خدا نہیں سمجھتا تھا، لیکن جس کو بھی سمجھتا تھا اس سے جھگڑا نہیں کرتا تھا۔ ہندو بھی نہیں کرتا ہے، کرسچن بھی نہیں کرتا ہے، یہودی بھی نہیں کرتا، مسلمان بھی نہیں کرتا، بلکہ شیعہ، اہل حدیث، بوری، دیوبندی، بریلوی جتنے ہیں سب کو اللہ سے کوئی جھگڑا کرنے نہیں آتا ہے۔ غلط فہمی کی وجہ سے ایک دوسرے سے کرتے ہیں جھگڑا، وہ سمجھتے ہیں میں اللہ کا صحیح ہوں، بندہ بھیجا ہوا، سامنے والا سمجھتا ہے وہ صحیح ہے۔ تو آج اس مضمون میں ایک چیز ثابت کروں گا کہ قرآن میں اور تورات میں ایک علمی اسکالرلی کنیکشن ہے۔ اس کنیکشن سے ثابت ہو جائے گا کہ تورات اور قرآن جو ہے یہ دونوں ایک اللہ کی طرف سے کلام ہے۔ تو یہ جو سویڈن وغیرہ میں یا ناروے میں کبھی جلانے ولانے کا کرتے ہیں، اگر ان تک یہ پوائنٹ پہنچ جائے گا تو وہ پھر کبھی بھی بدماشی اتنا جرت نہیں کریں گے اس کو جلا، کیونکہ 1% بھی اگر ایمان ہو نا دل میں کہ ہو سکتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام ہے نہیں ہو لیکن ہو سکتا ہے کا گنجائش بھی ہو، تو بھی کوئی ہمت نہیں کرے گا، تو وہ ڈرے گا کہ یار یہ گڑبڑ نہیں ہو جائے۔ کیونکہ آپ کو جب ڈر ہوتا ہے کہ کوئی فرشتہ آ رہا ہے تو آپ اچھے خود بخود ہو جائیں گے، تو تبلیغ کرنے کا ضرورت نہیں پڑے گا، تو وہ پٹائی کرے گا اگر بدماشی کریں گے۔ تو علمی کنیکشن کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے تو جو بہت زیادہ تعداد بڑھ گیا تھا تو اس کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا، یہ تورات میں لکھا ہے، بچوں کو قتل کرتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی ماں نے 3 مہینہ ان کو چھپا کے رکھی، لیکن پھر دریا نیل میں ان کو ایک باسکٹ نما کوئی چیز تھا اس میں واٹر ٹائٹ کر کے واٹر پروف کر کے دریا میں چھوڑ دی، اور وہ ادھر سے فرعون کے محل تک پہنچ گئے۔ وہاں دیکھی فرعون کی بیٹی دیکھی اور اس کی لونڈی لوگ کو بولی کہ نکالو، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ تو محبت منی کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر اپنا محبت ڈالا، تو وہ محبت ڈالنے کی وجہ سے اس کے دل میں بھی محبت آیا، تو اس بچے کو قتل نہیں کرو، اور گھر لے گئی اور وہ وہاں پلتے رہے۔ تو اب جب وہاں پلتے رہے، اذان ہو رہا ہے لیکن یہ بھی اللہ کا کلام ہے، دل دل میں جواب دے دیجئے، کوئی گشر تو نہیں کر رہے۔ تو وہ کیا بول رہے تھے، وہ پلتے رہے، پھر جب جوان ہو گئے تو بنی اسرائیل ان کے سائڈ کا پارٹی تھا اور فرعون مصری لوگ تھے، تو کوئی مصری ان کو پکارا، کوئی لڑائی ہو رہا تھا، وہ بنی اسرائیل پکارا ان کو، تو وہ ادھر گئے اور مصری کے گھونسا لگائے، تو لیکن اس گھونسا سے وہ اتنا زور سے لگا کہ وہ فوت ہو گیا۔ پھر فرعون کو بھی غصہ آیا کیونکہ وہ مصری تھا، اس کے قوم کا بندہ تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بن رہا تھا۔ تو ایک بندہ تھا فرعون کے یہاں جو موسیٰ علیہ السلام کو دل سے چاہتا تھا، وہ بتایا کہ آپ یہاں سے بھاگ جائیں، آپ کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ بن رہا ہے۔ تو وہ بھاگ کے مدیان چلے جاتے، مدیان میں
شعیب علیہ السلام کی بیٹی لوگ کا پانی بھرنے میں مدد کرتے, پھر وہ شعیب علیہ السلام اپنی ایک بیٹی سے ان کا شادی کرا دیتے, پھر 10 سال کتنا سال گزارتے ان کے ساتھ. پھر اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ اب تم واپس مصر جاؤ, جو فرعون تم کو مارنے چاہ رہا تھا وہ فوت ہو گیا, اب اس کا بیٹا ہے. فرعون بادشاہ کو بولتے تھے, کسی ایک فرعون نہیں تھا جو بچوں کو قتل کرا تھا, وہ رامسیس II تھا, اس کا بیٹا مر نپٹا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ ہوا جادوگروں کا, اس کا اور پھر فائنلی ڈوبا. تو پھر جب یہ فائنلی بہت مقابلے میں ہار گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو اجازت دیا بنی اسرائیل کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے, تو موسیٰ علیہ السلام جب ہجرت کیے بنی اسرائیل کے ساتھ, تو 400 سال قبل یوسف علیہ السلام فوت ہو رہے تھے. یہ یاد رکھے گا, 400 سال قبل, 1-2 سال نہیں, 400 سال قبل فوت ہو رہے تھے. تو انہوں نے اپنے بھائیوں وغیرہ سے وصیت کی کہ میری لاش کو محفوظ رکھو, اور جب تم کو اللہ نجات دے گا یہاں سے تو میرا لاش بھی ساتھ لے جانا. تو موسیٰ علیہ السلام کو ان کا وعدہ یاد آیا, اور جس تابوت میں ان کا لاش محفوظ کر کے رکھا ہوا تھا اس کو بھی کاندھا دے کے ساتھ لے گئے. پانی کے 2 دیوار, یعنی سمندر 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو گیا تھا, بیچ میں سوکھا راستہ بن گیا تھا, تو پانی کے 2 دیواروں کے درمیان سے ساتھ گیا تو ان کا تابوت بھی گیا. جب اس بار پہنچ گئے تو پیچھے سے فرعون آیا اپنے لشکر کے ساتھ, اور جب لشکر کے ساتھ آیا تو وہ ڈوب گیا, وہ پانی کا دیوار ٹوٹ گیا, اللہ نے توڑوا دیا اور وہ ڈوب گیا. اور وہ جب ڈوب رہا تھا تو ایمان لایا کہ میں بنی اسرائیل کے خدا کے پر ایمان لاتا ہوں, لیکن اللہ نے بولا کہ زندگی بھر شرارت میں گزارا, اب آخری وقت میں ایمان لا رہے ہو تو تمہارے لاش کو ہم محفوظ کریں گے آنے والے نسلوں کے لیے نشانی بنا کر. اچھا, اس کا جو یوسف علیہ السلام کے لاش کا ذکر ہے یہ تورات میں, اور فرعون کے لاش کا ذکر قرآن میں. پورے تورات میں ایک ہی لاش کا ذکر ہے, وہ جو لمبے عرصے کے لیے محفوظ کیا گیا, وہ یوسف علیہ السلام کا. وہ اپنے والد کا بھی محفوظ کیے تھے فلسطین میں دفن کرنے کو, اور لے کے بھی گئے تھے, لیکن وہ 40 دن میں مسالہ وسلہ لا کے محفوظ کیا, پھر لے کے چلے گئے, وہ چند دنوں کے لیے تھا. لیکن یہ اپنا لاش جو ہے یہ محفوظ کرنے بولے تو 400 سال لگ گیا ہجرت ہونے میں. تو جب وہ 2 حصے میں ڈیوائڈ ہوا تو یوسف علیہ السلام کا تابوت اس پار چلے گیا, یہاں سے فرعون ڈوب گیا. اور سارے قرآن میں بھی ایک ہی لاش کا ذکر ہے جو محفوظ کیا گیا, وہ فرعون کا. تو تورات کا بتایا ہوا ایک ہی لاش اور قرآن کا بتایا ہوا ایک ہی لاش, 400 سال کا فرق ہے, لیکن ایک ہی دن اور ایک ہی جگہ دونوں موجود تھے. اس سے ثابت ہوا کہ ایک کنیکشن ہے تورات اور قرآن میں, کیونکہ کوئی معمولی بات تو ہے نہیں کہ پانی کے دیوار کے بیچ میں ایک سوکھا راستہ, اور وہ راستہ بھی ایسا کہ عام راستہ بنتا ہے لوگوں کے فائدہ کے لیے, لیکن وہ راستہ بناتے ایک خاص مقصد کے لیے کہ یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اس طرف چلے جائے اور پیچھے سے فرعون اور اس کا لشکر ڈوب جائے, اور پھر وہ راستہ بھی ختم ہو گیا, یعنی ڈبا دیا اور ختم ہو گیا تھا. تو یہ بہت مزے کا کنیکشن ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جس نے تورات بھیجا اسی نے قرآن بھیجا. تو تم لوگ غور فکر کرو اور جلانے کے بجائے قرآن سے بھی محبت کرو, اور یہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس پوائنٹ کو آگے بڑھائے. آپ کے لیے یہ مضمون لائے ہیں, آج ابھی دے دیں گے, تو اس کو بڑھائیے گا. اور مزے کا بات یہ ہے کہ وہ ایک ہمارا ڈسکشن گروپ ہوتا تھا, تو اس میں لوگ ڈسکس کرتے تھے, تو ایک بندہ کچھ زیادہ بولتا تھا, اچھا بندہ تھا لیکن بولتا تھا, سوال کرتا تھا تو فائدہ ہوتا تھا. وہ بولا اتنے سارے فرعون کا لاش محفوظ ہوا ہے تو اس میں کون سا خاص بات ہے. تو میں نے بہت بولا کہ فرعون ڈوبنے کے 2000 سال بعد قرآن نے بتایا کہ محفوظ ہے, تو رات میں تو نہیں بتایا محفوظ ہے. تو یہ بھی ایک الہامی بات ہے, لیکن ان سب چیز سے وہ قائل نہیں ہو رہا تھا. پھر اللہ نے ایک اچھا آئیڈیا ڈال دیا دماغ میں, وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب ہجرت کیے تھے اور بحر امر تک پہنچے تھے تو وہ 18 دن کا سفر کیے تھے. تھوڑا لمبا روٹ لیے تھے فرعون کو الجھانے کے لیے, لیکن پھر بھی کافی دن کا سفر ہوگا, 18 دن تو لمبا روٹ تھا. اور اس کے بعد پھر جب اس پار یہ لوگ چلے گئے اور فرعون ڈوب گیا, تو جب ادھر اس پار تھے یہ لوگ, تو ان لوگوں کا سولجرز کا لاش وغیرہ یہ لوگ دیکھے کہ سمندر اس پار میں پھینک رہا ہے. تو اس کے بعد پھر وہ لوگ بیابان میں چلے گئے, 40 سال گھومتے رہے. لیکن مصر میں جو لوگ فرعون کے تھے وہ انتظار کر رہے تھے, میرا بادشاہ, ہم لوگوں کا بادشاہ گیا ہے بنی اسرائیل کو واپس لانے کے لیے, غلام بنانے کو. تو نہ وہ آ رہا ہے نہ بنی اسرائیل کے لوگ آ رہے ہیں. یہ لوگ تلاش کرنے گئے ہوں گے کافی دن بعد. پھر جب تلاش کرنے گئے تو وہاں تو سمندر کا تو خشک راستہ تو ختم ہو گیا تھا.
अब उनको जहन में भी नहीं आता कि ये समुद्र डिवाइड हुआ होगा, वहां चले गए होंगे, बहुत दिन तलाश किए होंगे, उसके बाद कश्ती मंगाए होंगे, उस पार गए होंगे, तो जो उस पार गए तो 600 लाश मिला होगा जो हड्डी बन गया, क्योंकि छत में आसमान के नीचे था इतना दिन तक, हो सकता है महीना, 1.5 महीना, 2 महीना हो गया। और फिरौन का एक लाश था जो महफूज था, उसका सबूत ये महफूज था कि जो फिरौन डूबा था उसका लाश मिस्र में दरियाफ्त हो गया। तो अब इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, जो वो डूबा था वो भी तौरात में बड़ा क्लियर है और कुरान में भी क्लियर है, कोई शक नहीं इसमें। क्रिश्चियन यहूदी का भी ईमान है कि डूबा था, हमारा भी ईमान है डूबा था। लेकिन जब लाश को महफूज करने के लिए जरूरी है कि जैसा मरता है वैसे ही शुरू हो उसका काम, अगर फौरन शुरू नहीं करे उसको महफूज करने का काम तो वो सड़ जाएगा, तो महफूज नहीं होगा। लेकिन चूंकि वो महफूज है मिस्र में, तो इससे साबित हुआ कि वो उधर में 1.5-2 महीना तक समुद्र के उस पार उसका लाश महफूज था, तभी मिस्र में अभी महफूज है ना, अगर नहीं महफूज होता तो इधर भी महफूज नहीं होता। तो इससे अल्लाह ताला का हाथ भी नजर आता है, ये बहुत बड़ा मौजज़ा है, तौरात और कुरान का मुश्तरका मौजज़ा है। छोटा सा एक नुक्ता सुना दूं, उसके बाद खत्म करता हूँ कि पूरे दुनिया की तारीख में 2 नबी ऐसे गुजरे जिसको बचपन और लड़कपन में लावारिस कर दिया, दोनों महल पहुंचे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुआं में डाला, महल पहुंच गए, मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया में डाला, वो भी महल पहुंचे। पहले समझते थे फिर उनके डर से और वो सौतेले भाई लोग की हसद से उनको कुआं में डाला गया, बात सही है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन अल्लाह का मंसूबा लंबा लंबा होता है। जिसको कुआं में डाला था उसको ताबूत में डाला, और 400 साल बाद जिसको दरिया में डाला था वो कांदा को, ताबूत को कांदा दे के ले गया। तो अब आप लोग भी इस मजमून को कांदा दे के ले जाइए, और इसमें आप लोग को कांदा देने का इसका सवाब भी मिलेगा और आप लोग का लुत्फ अंदोज भी होंगे। और ये मजमून साथ में याद से ले जाइए, किसको दे दूं ये बता दें। हाँ नहीं, एक नहीं और भी है, मैं आपको देता। तो ओके भैया, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह। रहमान या रहमान साइदनी या रहमान इशरह सदरी कुरान इमला क़ल्बी कुरान वास्क़ि हयाती कुरान। रहमान या रहमान साइदनी या रहमान इशरह सदरी कुरान املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن